میری بچیاں کہیں جاتی تھی پڑھتی تھی، سویرے ابھی میں جماعت فجر میں آ رہا ہوں، گاڑی آ گئی اندر، بڑا 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 بس آئی گڑے، کیا ہے اور جی بچی خدا ہے پاک جیسے پاک ہم باؤڑی ہوئے، ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی اور بچیاں لینے کے لیے بس آ گئی۔ اب وہ مائیں ٹفنوں میں برتن کھانا ان کا اور بستروں سے پکڑ پکڑ کے ہاتھ منہ دھونا اور گاڑی میں ڈالنا، اور ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سارا دن اس کی ماں روتی تھی کہ ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں، 2-3 بچیوں کی جگہ نہیں ہے، ابھی سے قسمت ہے سخت ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ اپنے دوستوں میں ذکر کیا، اللہ منصور بھائی کی عمر میں برکتیں دے اور جزائے خیر دے، ان کا صبر کرے، چند دنوں میں مدرسۃ البنات تیار ہو۔ ہاں، ان میں سے ایک بچی نے کہا ہمارے استادیوں کی دعوت کرے، میں نے کہا اچھا امتحان کے بعد کا سر کے بال ختم ہو جائیں گے کھینچ کھینچ کے، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا بس آج ان کو کہہ دو اور کل رات کو دعوت ہے۔ 17 استادیاں تھی اس مدرسے میں، ہمارے ہاں کھانا کھانے کے لیے 150 آدمی آئے۔ میں نے پہلے سے احساس کیا تھا کہ بھیڑ بکریوں کا انتظام بڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ 1 مہینے کے اندر مدرسۃ البنات اقصی علوم میں کھل گیا۔ تو کیسے کھلا؟ ایسا کھلا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس کی نظیر نہیں ہے۔ شیخ المشائخ صدر المدرسین و محدثین مولانا سلیم اللہ اپنی پیران سالی میں تھک گئے، مولویوں کو سمجھا کے اور پورا پڑھا 4 سالہ 3 سالہ 2 سالہ ڈکوسلی تعلیم، تاکہ نہ مرد بنے نہ عورت رہے، نہ کام کر سکے نہ لیٹ سکے نہ بیٹھ سکے، آئی گئی برقع ہے چلا برقع گیا۔ بابا یہ جو 8-10 سال پڑھ رہے ہیں ان میں مشکل سے بنتے ہن ناقصات و عقل و دین، ان کو تو 16 سالہ پڑھانا چاہیے، ان کو حیض آ رہا ہے، ان کو یہ آ رہا ہے، ان کو بھی بہت کچھ آ رہا ہے۔ وفاق کے عاملہ میں مجھے ایک مولوی کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا آرام سے بیٹھو، حیض آ رہا ہے، تجھے حیض کا کیا تکلیف ہے؟ چور راستے چور دروازے۔ اللہ تعالیٰ اگر شیخ مولانا سلیم اللہ اور ان کے رفقا کی عمروں میں برکت دے، آج اس کے استدعاء پر فیصلہ کر لیا کہ اقصی علوم میں بنات اور بنون کا ایک نصاب ہوگا، ایک نصاب، اولا سے دور حدیث تخصص تک، اور اساتذہ کرام سے گزارش کی کہ بس آپ یہی پڑھا لیں، سابیہ کو، دورے کو، سادساؤں کو، اور لاؤڈ اسپیکر پڑے ہوئے آواز جا رہی ہے، وہاں نہیں جانا ہے۔ کہنے لگے ہم پر کوئی شبہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، اپنے اوپر ہے، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، آپ کو بچا رہا ہوں۔ کہنے لگے پڑھ نہیں سکے گی، میں نے کہا اگر پڑھنے اور عفت کا تعارض ہوا تو عفت رکھیں گے، پڑھائی ختم کر دیں گے۔ پاک دامن جاہل عورت افضل ہے عالم بد کردار بد چلک۔ جب امتحان ہوا اور تو اور دور حدیث میں بھی وہی لڑکیاں اول 200 بھائی، اب بھی نتیجے کچھ ہو رہے تھے، ان کے حق میں سارا نتیجہ کیوں؟ وہ مشقت کرتی ہے، وہ تکلیفوں سے نکلتی ہے، وہ کڑک گھاٹیاں گزارتی ہے، اور اسکول کالج کی وجہ سے اندازہ ہے کہ اس علم میں کتنی رحمت ہے، کتنی مہربانی ہے، بہترین پڑھ رہی ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکاتہ نے بارہا وفاق کے اندر فیصلے کیے، کوشش کی کہ مولوی مان جائے، لیکن خراب عادت جو ہو جائے، وہ 4 سال عادت ہے، وہ 8 سال کیسے پڑھائے؟ سب ان کو کہتے ہیں میرا نام لیتے، ان کو کہے وہ ہمارے لیے لاؤڈ اسپیکر خریدے، انٹرکام خریدے، میں تا تو ویسے پڑھتی گوں والا میں چگہ بھی چاہا اللہ تا تار سوال خبر گھٹے گھٹے کے لیے دلالا وہی نوڑی دی عبداللہ۔ اور ایک اور تماشا، لڑکیوں سے فیس لیتے، دا شریعت ہو رہی، وہ لڑکیوں کو تو دے کہ وہ کالج اسکول یونیورسٹی چھوڑ کر ہمارے پاس علوم نبوت پڑھنے آئی، طالب علم سے نہیں لے سکتے، ان کو تو دینا پڑتا ہے، مسافرین ہے تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہا ہے، اور لڑکیاں بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ تو تجارتی منڈی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بڑی کوشش میں تھے، میں نے کہا یہ عاجز اور فقیر کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم پر کوئی اجرت لے اور بچیوں سے فیس لے، آرگے سے نہیں، تو فیس کوئی نہیں، تعلیم اولا سے دور حدیث تک بنات و بنون کا ایک نصاب ہے، اساتذہ کرام نے بچیوں کے پاس جانا نہیں، بچوں کے پاس پڑھا کر وہی آواز وہاں جاتی ہے، ادھر ہماری مدرسات تعینات ہے، وہ ان کو مینٹین رکھتی ہے، تعلیم حاضری حاضری حاضری، حاضری سے بھی استادوں کو روکی میں کون کہاں ہے کیا کرتی ہے، خبر سر
پھر اس کے گھر پہنچتے ہیں یہ میرا مدرسہ اس کا چند ہے کیا مدرسہ خدے گھر کا تھا، شرم لوگ ہے۔ ایک اور فیصلہ ہوا کہ وہی مدرسات معلمات ہماری پڑھی ہوئی وہی حاضری لے اور لازم تعلیمات کو لکھے کہ ان لڑکیوں کی غیرتیاں بڑھ گئی، ان کے رشتے داروں کو بلا لے سمجھائے اور نکال لیتے ہیں۔ اساتذہ کرام سے ہر طرح حجاب، بلکہ اساتذہ زیادہ عفیف پاک دامن متقی اور پارسایان ہیں، ان کے لیے بہت بہتر ہوا، ہر طرح شک شبے سے بات دور ہوئی۔ وللہ الحمد اول و آخر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر موجودہ دنیا میں جامعہ عربیہ احسن العلوم کو اللہ نے بعض ایسے مزیات اور خصوصیات دی ہے لا یوازیہ احد فیہ، کوئی ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان میں سے مدرسۃ البنات بغیر فیس کے، بغیر کسی اجرت کے، اور بنات اور بنون کے نصاب کا ایک ہونا، اور اساتذہ کرام کو وہاں تکلیف نہ دینا، اور اساتذہ کرام بنون ہی کو پڑھاتے ہیں اور بنات تک آواز ذرائع کے ذریعے پہنچتی ہے، اور یہی حضرات ان کو حاضر غیر حاضر اور ان کے حساب کتاب کرتے ہیں، اور تمام کام خود انہی پر ڈالا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان مہربانی کہ اس وقت جب یہ بیان ہو رہا ہے سالانہ نتائج جو جامعہ کے آئے ان میں بنات اول نمبر پر رہی ہے سب کے ساتھ۔ ایک شاہ ظلموں نے پورا رشوہ خان باچا خان ہے جنہیں کئی بری بیٹی وہ تمام راستے بند کر دیے گی، جی کیسے پڑے گی، شادی ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد پڑھنا کفر ہے کیا؟ شادی والا بھی کام کرے اور ادھر جا کے پڑھے گی؟ شادی تو اور مزیدار ہے، کیونکہ کیا شادی رکاوٹ ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب فاضل دارالعلوم دیوبند لکھتا اگر شادی ہو گئی بچے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے تو حضرت مدنی خط لکھتے تھے، مکتوبات میں موجود ہے کہ غلط بیانی نہ کرے، بیوی اور بچے موصل ہے، معین اور مددگار ہے، نہ کہ مخل ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ آیت شیخ الاسلام لکھتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کی بیویاں تھی اور بچے تھے، کیا پیغمبروں نے دین کا کام چھوڑ دیا تھا؟ ہر بات غلط ان کی کمزور، خواتین کے بارے میں ہر پراپیگنڈا فضول بے بنیاد بے اثر، کوئی گھر والے نہیں ہے۔ اللہ کوئی درس ختم ہونے کے بعد کھانا کہاں کھاؤں گا، کون لے کے آئے گا، کاش دے کر گھر والے ہیں، دروازہ کھلا ہے، صفائی ستھرائی موجود ہے، کھانا گرم تیار، چائے جس وقت آپ چاہے۔ ایک بیوی کتنا کام کرتی ہے، صرف وہ ایک نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہوا ہے، وہ تو چڑیا اور چڑیل بھی کر رہا ہے، وہ تو بلا اور بلی بھی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے انسانیت ہے۔ انسانیت تو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ انسانیت زبردست قسم کی تسلی دیتی ہے، ایک بہت تجربہ کار عقل مند ساتھی کا کردار ادا کرتی ہے، محبت کرتی ہے، محبوب کا طرز دکھاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، باورچی ہے، نگرانی کرتی ہے، زبردست خزانچی ہے، کپڑے صاف رکھتی ہے، دھوبی کا کام وہیں سے ہو رہا ہے، وہ کتنے کام ہیں، اگر پوری تشریح کی تو ایک بیوی کے 10-10 15 تنخواہیں بنتی ہے، کون ادا کرے گا؟ الرجال قوامون علی النساء، بس ایک حق یہ شادی ہو گئی، شادی ہو گئی تو برا ہو گیا، شادی ہو گئی تو ایمان کامل ہو گیا، شادی ہو گئی تو عفت پوری ہو گئی، شادی ہو گئی جو کمی کوتاہی تھی وہ بھی اللہ پوری فرما دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا مت تزوج، شادی کیا ہے؟ فرمایا سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی ہے، ثم ماذا، لزوم مہر دینا پڑے گا، ثم ماذا کا ہموم دہر، وہ یہ لا کنا داؤ کا کنا لا کنا شام کنا وہی دادی کنا وہی دادی کنا اور ثم ماذا انکسار ظہر، کمر ٹوٹ جائے گی، ثم ماذا نزول قبر، ذات مجھے ورا سکتا، یہ تو ایک انسانی خلقت کا ادا ہے، تقاضا ہے کہ نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ غم ہمیشہ رہتا ہے۔ دنیا تغیر اور تزلزل کی جگہ ہے، اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنے خزائن احدیت اور سمدیت سے ہر طرح استغنا، آرام، راحت، عزت ایمان، راحت اعمال و اولاد نصیب فرمائے۔